مت کہو۔ قرآن نے اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے، ماں باپ سے اف تک مت کہو۔ اور تو گردن ٹیڑھی کر رہا، تو دھمکی دے رہا، یہ کہتا گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ قرآن میں اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو مت، اف تک مت کہو۔ حضرت بایزید بسطامی کی بات یاد آ گئی، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی انشکر لی ولی والدیک۔ ٹائم بتائیے، اذان کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ ابھی 20 منٹ ہے، بول دو تھوڑا سا، بات آ رہی ہے نا؟ اذان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ بتا دیو مجھے حضرت لوگوں، کیونکہ بولنے میں نا آدمی گم ہو جاتا تھا، دھیان نہیں رہتا۔ تو انہوں نے دیکھا، اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ ان کی ماں تھی، باپ تھے نہیں، ماں کے پاس گئے، ماں مجھے آزاد کر دو تو میں اللہ کو راضی کر لوں۔ کہا جا بیٹا۔ 12 سال جنگل میں رہتے رہے، ایک روایت میں 20 سال، ایک روایت میں 40 سال، میں تو سب سے کم والی کہہ رہا ہوں 12 سال جنگل میں رہتے رہے۔ 12 سال کوئی اگر جنگل میں رہے، نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے۔ اور تمہارے ہاں کچھ دنوں پہلے اپنے یہاں یہ بند ہو گیا تھا، سمجھ گئے ہوگے؟ تو ہر چوراہے پہ یار اب کیا ہوگا بھائی، اب کیا ہوگا بھائی، اب کیا ہوگا بھائی، ہر چوراہے پہ ذکر۔ اور 8 دن سے تیری نماز بند ہے تو کوئی ذکر نہیں ہے، تیری فجر کی چھٹ گئی کوئی چرچا نہیں، ظہر اثر مغرب کی چھٹ گئی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ چھٹ گیا تو کہہ رہا مر جائیں گے، کیا ہوگا، کھائیں گے کیا؟ ارے کیسے منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے اجازت دے دی، 12 سال جنگل میں، داڑھی مونچھ کا کیا عالم ہوگا، سرخ سفید تھے لیکن پتی کھاتے کھاتے جنگل کی ہریالی یہ اندر سے ہرا ہرا دکھنے لگا تھا۔ 12 سال کے بعد اللہ اللہ اللہ، اتنی عبادت کچھ نہیں اللہ کو راضی کرنے کا علاوہ، کیا بنا ہوگا اس بندے کا؟ 12 سال کے بعد تھوڑی ماں کی یاد آئی، چلو ماں کو سلام کرو۔ دن میں نہیں جاؤں گا، لوگ پکڑ لیں گے، ہاتھ چومیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں۔ رات میں گئے، ماں سو رہی تھی، کہا نہیں اٹھاؤں گا، دروازے پہ ماں تہجد کے لیے اٹھے گی۔ ارے ماں بھی تو ماں ہے، تہجد پڑھنے والی ماں، اور آج کی ماں گمپھے نکالے پھر رہی ہے شادی میں، 40 45 50 سال کی ہو گئی، میک اپ کے مارے لدی پھر رہی ہے، پرانی دیوار نیا پینٹ، بوڑھی گھوڑی نئی لگام۔ سوچنے کی بات ہے یار، تیری جوان اولاد ہے، بیٹی ہے، تجھے گمپے نکال کے کہاں جائے گی تو اب؟ شرم آیا غیرت، یہ ماں بھی تہجد میں اٹھی۔ ایسی ماں تو بایزید بسطامی کو پیدا کرتی ہے، غوث پاک کو پیدا کرتی ہے، جو شروع میں بتا دیا میں نے۔ اب تہجد میں اٹھی بایزید بسطامی، پوری رات کھڑے رہے۔ ارے پانی جب نالی میں آیا بہ کے باہر کو نا، سمجھ گیا میری ماں وضو بنا رہی، خوش ہو گیا میری ماں وضو بنا، کپڑا جھاڑا، ماں مصلی بچھا رہی ہے، نماز پڑھ لی۔ انہوں نے سوچا کیا کروں، آواز کیسے دوں؟ بایزید بسطامی نے نا سانسیں زور سے لینا شروع کر دی، سانسیں، اور جیسے ہی سانسیں لینا شروع کی، ماں ہے یہ، ماں کلیجہ ہے ماں کا، 40 سال کے 12 سال کے بعد بھی اپنے بیٹے کو سانسوں سے پہچان لیا۔ کون ہے یہ ماں جو اپنے بیٹے کو احساس سے پہچان لیتی ہے؟ اور تیری ماں رات بھر تڑپتی رہے، سوتی رہے، بلکتی رہے، رات بھر پاؤں پٹکتی رہے، تیرے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہرا ہو جاتا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ ماں سے پوچھ، ماں سے، تیرے پیٹ میں درد ہوتا تھا، یہ رات بھر نہیں سوتی تھی۔ ارے اگر ایک پتھری ہو جائے تب تجھے رات بھر تڑپتا ہے۔ اس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پیٹ میں، بیچاری کو نہ بیٹھے چین نہ کھڑے چین، 9 مہینے 2 سال اس نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، خون پلایا دودھ کی شکل میں، تو نے پیشاب کر دیا، اس نے اپنی چادر دوپٹے کی تہ بنا کے رکھ دی، خود گیلے میں سوئی، تجھے سوکھے میں سلایا۔ یہ ماں آج تو ان کی کھکار سے، ٹیلز لگی ہوئی، پتھر لگا ہوا ہے، کھکار سے گھبراتا، تھوک سے گھبراتا، ماں کے کپڑوں سے گھبراتا۔ یہ ماں تیری لیٹرین 2-3 سال ہاتھ میں لے کے دھوئی ہے، تیرا پیشاب دھویا، تیری ناک صاف کی ہے، تیری ریٹ صاف کی ہے، تیرا تھوک
صاف کیا, تجھے نلایا, مگر یہ ماں کی محبت اتنی بڑھ گئی, سینے سے تجھے لگایا. تو کیسا وفادار اولاد ہے. اگر وفادار بیٹا ہے تو آج کے بعد ماں باپ کو کبھی ٹھکرائے گا نہیں, ماں باپ کی کبھی بے عزتی نہیں کرے گا, ہمیشہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے رہے گا. خدا کی قسم دنیا میں تو بلند بایزید بستامی کی ماں نے اپنے بیٹے کو سانسوں سے پہچان لیا. کہا میرے لال, مجھے یہ سانسیں بایزید کی معلوم ہوتی ہے, اگر بایزید ہے تو اندر آ جا, کوئی اور ہے تو آنے کی اجازت نہیں, اجازت نہیں. اندر آ گئے, جب دیکھا تو بیٹے کا 12 سال میں حال کچھ اور, داڑھی مونچھے گال میں گڈھے, سرخ سفید چہرہ تھا, ہرا ہرا چہرہ ہو گیا. ماں کا گیا, سچی محبت تھی, سینے سے لگا لیا. کہا میرے لال ابھی تیری ماں زندہ ہے, بہت پریشانی کیا ہے, ارے بتا کیا بات ہے. اتنی بات کہنے والی ماں ہے. ماں بولی میرے لال بول, تو نے کھانا نہیں کھایا, تو نے پانی نہیں پیا, ارے بول. کہا نہیں ماں, میں اللہ کو راضی کر رہا تھا. ماں رو دیتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے. کہا نہیں ماں, میں اللہ کو راضی کر رہا تھا. کہا تجھے کرامت ملی, تجھے ولایت ملی, ارے تجھے کچھ ملا. کہا نہیں ماں, کچھ نہیں ملا. ماں نے روتے ہوئے سینے سے بیٹے کو لگا کر کے, ہاتھ اوپر کو کر کے, بغلوں سے نکال کے دعا کر دی, اور کہے اللہ تجھے اس ماں کی ممتا کی قسم, مولا واسطہ, اے مولا تجھے میرے سفید بالوں کا واسطہ, پروردگار میرے بیٹے کو ولی بنا دے, میرے بیٹے کو کرامت دے دے. بایزید بستامی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں 12 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا, مجھے وہ نہیں ملا جو ماں نے سینے سے لگا کے 2 منٹ دعائیں دی ہے. اللہ نے مجھے ولی. کہاں ہیں ہم, کہاں ہیں ہم؟ ہوش میں آؤ, ہوش میں. کاروبار کو جاؤ, ماں اور باپ سے سر پہ ہاتھ رکھو, دعا کرو. باہر کو جاؤ, دعا کرو. ارے کئی لاکھ روپے خرچ کرو گے تو حج ہوگا. اللہ نے ماں باپ کو دولت دی, پھر بھی قبول ہونا ہو کوئی پتہ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں کہہ سکتا حاجی صاحب کا حج قبول ہے, مگر اللہ نے ماں باپ کی وہ دولت دی ہے, وہ دولت کو بغیر پیسے کوڑی کے صبح کو آنکھ کھلے, ماں کو اور باپ کو مسکرا کے دیکھ لو. نبی فرماتے ایک حج مقبول کا ثواب پائے گا. پیارو ٹائم ہو گیا, میں بات زیادہ بول گیا ہوں, معاف کرنا. ہاں 3 لوگ ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول ہے, رہ نہ جائے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, دوسرا ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا, تیسرا ومکذب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ان تینوں کو کھولوں گا اور آگے بیان ہوگا. اللہ برکتیں فرمائے. ہمارے سید واجد میاں صاحب کی عمر میں انہوں نے مجھے بڑے فون کیے, ایک مرتبہ تو 2 دن فون نہیں لگا تو میں پریشان ہو گیا. میں اڑیسہ میں تھا, پھر میں نے کہا پریشان مت ہو, انشاءاللہ ایک سید کا سید سے وعدہ ہے, انشاءاللہ ضرور آئے گا. بہرحال میں حاضر ہو گیا. حضرت نے بھی مجھے آج فون کیا اور لوگوں کے بھی فون گئے. اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. پیارو آپ نے محبت سے سنا, میرے پاس کچھ اور نہیں ہے, میں تمہیں خدا کا واسطہ, رسول پاک کا واسطہ دیتا ہوں. آج کے بعد ساری برائیاں چھوڑ دو, آج کے بعد تمام خرافاتیں چھوڑ دو, آج کے بعد ہم نمازی بن جائیں, آج کے بعد ہم ایسا کام کریں پیارے جو اللہ بھی راضی ہو, رسول اللہ بھی راضی ہو. جھوٹ بولنا, جوا, شراب اور تمام خرافات چھوڑ دیں. نوجوانوں تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا, کسی کی زندگی کو برباد مت کرنا, ماں باپ کا کہنا ماننا پیارے. اور مدرسے کا جو میں نے ذکر کیا ہے, صحیح بتا رہا ہوں, اے اللہ مولا تو ان کو اتنا دے, حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما دے. یہ حضرت مولانا شاہد صاحب نے جگہ خریدی ہے اور تمام علماء ہیں, یہ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پیارو ایسے ہو جاؤ, اگر کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی. نوجوانوں تم موبائل چلاتے ہو, اسے غلط استعمال مت کرو, اچھی تقریریں سنا کرو, اچھی باتیں سنا کرو, اچھے مسائل, اس کو صحیح استعمال کرو تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور خالی مت گھومنا,
گھومنا، کماؤ، اچھے سے کماؤ، خوب کام کرو، حلال کماؤ تاکہ تمہارا مکان اچھا ہو، تمہارے پاس گاڑی گھوڑے بھی ہو، مسجد بھی تم بناؤ، مدرسہ بھی بناؤ، ماں باپ کی خدمت کرو۔ خالی گھومنے والا لپھنگا کہیں کا کام کا نہیں ہوتا، نہ یہاں کا نہ وہاں کا۔ دوسروں کی مدد کرو۔ تم موبائل چلا رہا نا، گروپ بناتے ہو، 150 لڑکے ایسے گروپ بناؤ، ایسے گروپ بناؤ کہ ہر مہینے میں 500 روپے کی تم کولڈ ڈرنک پی جاتے ہو، سگریٹ پی جاتے ہو، گٹکا کھا جاتے ہو، کوئی مہمان آ جاتا، کوئی مہمان آ جاتا تو تم خرچ کر دیتے ہو 500 روپے دینی کام کے لیے نکال کے۔ 100 آدمیوں کا اگر گروپ ہو گیا نا نوجوانوں کا، ایک کے کھاتے میں ڈال کے، تو 100 آدمیوں 50,000 مہینہ ہو جائیں گے۔ تم ایک سال میں کتنا کر سکتے ہو؟ 6 لاکھ روپے اکٹھے کر سکتے ہو، اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے 6 لاکھ سے کسی کی بچی کی بھی شادی کرا سکتے ہو، کسی کا مدرسہ بھی بنوا سکتے ہو، مسجد میں کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہو، دینی کام بھی کر سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم کماؤ، اور جب تمہارے ہی پاس نہیں ہے تم بھی ننگے بھکاری بنے پڑو۔